کل کے سبق میں آپ نے تحذیر کے بارے میں پڑھا تھا. میں نے بتایا تحذیر لغت میں کہتے ہیں اس کا معنی ہے ڈرانا, اور اصطلاح میں کسی کہتے ہیں وہ معمول بتقدیر اتقی یا اس جیسے الفاظ کی تقدیر کے ساتھ تحذیرا مما بعدہ, کس لیے ما بعد سے ڈرانے کے لیے. او ذکر المحذر, یا یہ کہ محذر منہ کو کتنی مرتبہ ذکر کیا جائے؟ 2 مرتبہ ذکر کیا جائے بھائی, 2 مرتبہ ذکر کیا جائے. اور میں نے بتایا اس کے اندر عامل کو حذف کیا جاتا ہے بھائی, یہ مفعول بھی ہے تو فعل کو حذف کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھائی, وقت کم ہے. جیسے ایاک والاسد و ایاک ان تحذفا, تو یہاں پر 2 مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کی, ایک اس میں صریح ہے اور ایک اس میں مؤول ہے, یعنی دونوں میں اسی طرح ہوگا بھائی, دونوں میں ہو سکتا ہے. اور ایاک والاسد اصل میں کیا تھا بھائی؟ باعد نفسک عن الاسد و باعد الاسد عن نفسک. پھر مولانا عن الاسد جار مجرور کو حذف کر دیا کیونکہ آگے والاسد جو آ رہا تھا وہ اس پر دلالت کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد باعد کو بھی حذف کر دیا, اور باعد کو حذف کیا تو پھر نفسہ کا رہ گیا, پھر نفس کے لفظ کی بھی ضرورت نہ رہی تو اس کو نفس کو ختم کیا. کاف ضمیر متصل ہے, وہ تو منفصل آ نہیں سکتی, تو اس کو کس سے بدل دیا؟ ضمیر منصوب منفصل سے بدل دیا. اور اسی طرح اسد میں بھی کیا تو ایاک والاسد رہ گیا بھائی. دوسرا ہے والطریق الطریق بھائی, اصل میں کیا ہے؟ اتقِ الطریق, راستے سے بچو بھائی, راستے پہ کوئی خطرہ ہے تو آپ فوراً اس کو خبردار کرتے ہیں راستے سے بچو بھائی. تو یہ طریقہ ثانی کیا ہے؟ اول کے لیے تاکید ہے, تاکید لفظی ہے بھائی, تاکید لفظی. آپ پڑھیں گے آگے توابع میں سے ایک تاکید ہے بھائی, تاکید پہلے لفظ کو دوبارہ کیا جائے, بعین ہی ذکر کیا جائے, تو یہ تاکید لفظی ہوتی ہے بھائی. اور اسی ایاک والاسد کے اندر بھائی ایک 2 اور طریقے بتلا رہے ہیں کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاک من الاسدی بھائی, ایاک من الاسدی. اسی طرح مصدر اس میں صریح میں بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں مؤول میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں ایاک من ان تحذفا. اور جو اس میں مؤول ہے اس کے اندر آپ یوں بھی مین کو حذف بھی کر سکتے ہیں, ایاک ان تحذفا, کیونکہ ان اور انا حروف مصدریہ جو ہیں ان سے حروف جارہ کو قیاس حذف کیا جاتا ہے, اور یہ کثیر ہے بھائی, کثیر. تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں. لیکن ایاک الاسد آپ نہیں کہہ سکتے بھائی, اس لیے کہ ان میں کیا ہے؟ حرف جر کو حذف کرنا باقی اسماء سے شاذ ہے بھائی, بہت قلیل ہے. اور پھر بتلایا تھا اچھا ایاک من الاسد تو نہیں کہہ سکتے, ایاک والاسد اس کو مان لیں, واو کو محذوف مان لیں, کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو اس سے بھی بڑے درجے کا شاذ ہے, تو یہ تو پورے کلام عرب میں نہایت ہی قلیل ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ حرف عطف کا حذف کرنا بھئی. جی مفعول بہ کی بڑی طویل بحث ختم ہوئی بھئی. اب مفعول فی پڑھیں گے ہم بھئی. المفعول فیہ ہوا ما, ای ہوا اسم ما فعل فیہ فعل مذکور. یہاں اسم مضاف محذوف ہے, وہ نام ہے اس چیز کا, ہوا اسم ما اس چیز کا نام ہے, فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے. وہ اس چیز کا نام ہے جس کے اندر فعل مذکور وہ جو فعل ذکر ہوا اس کو کیا گیا ہو بھئی, جس کو اس میں کیا گیا ہو. من بیان ہے مولانا ما کا, وہ چیز کیا ہے؟ یا من زمان او مکان, یعنی کہ زمانہ یا مکان, یعنی کہ زمانہ یا مکان بھئی. اب اس ما کا بیان آ گیا, ما سے کیا مراد ہے؟ زمانہ یا, تو ما کو اٹھا کر اس کی جگہ زمان و مکان کو ذرا رکھ دو. مفعول فی اس زمانے یا مکان کا نام ہے, فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر کیا جائے؟ فعل مذکور کو کیا جائے بھئی. معنی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو مفعول فی آپ جانتے ہیں زمانے اور مکان کا نام ہے بھئی, جس میں وہ فعل مذکور ہوا ہے بھئی. الیوم ضربت زیدا, یہ الیوم کیا ہے مولانا؟ جی مفعول فی ہے بھئی, یہ زمانے کا نام ہے جس کے اندر ضرب کا فعل, وہ جو فعل مذکور ہے وہ واقع ہوا ہے.
وشرط نصبه تقدیر فی، اور اس کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے؟ تقدیر فی ہے بھئی، تقدیر کہ فی وہاں مقدر ہو. فی نہیں مقدر ہوگا مولانا، معنی فی وہاں مقدر ہوتا ہے. کیا معنی؟ ضربت زیداً اليوم، تو اصل میں کیا ہے مولانا؟ ضربت زیداً فی اليوم، آج کے دن میں کیا کی میں نے؟ زید کی پٹائی کی. تو یہاں معنی فی مقدر ہے، لفظ فی مقدر نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ باریک بات ہے، یاد رکھنا بھائی. تقدیر فی کا یہ معنی نہیں کہ فی یہاں پر مقدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ المقدر کالملفوظ، مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے. تو یہاں وہ مقدر نہیں ہے بھائی کہ اصل میں ہے فی الیومی اور پھر فی کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں فی ہے ہی نہیں. ہاں فی کا معنی ہے. فی کس لیے آیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے لیے آتا ہے. تو فی کا معنی یہ بھی چونکہ ظرف ہے تو یہاں فی کا معنی پایا جا رہا ہے. کیا پایا جا رہا ہے؟ فی کا معنی پایا جا رہا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں الاشباح والنظائر میں جلد 1 صفحہ 15 میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہاں پر فی کا معنی مقدر ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. یہ مولانا عجیب صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کر لیا یہاں آ کر بھائی. جمہور نحوی کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہ مفعول فی ہمیشہ اسی کو کہیں گے جو منصوب ہوگا، اور جس پر فی داخل ہو جائے وہ مفعول فی نہیں کہلاتا، وہ مفعول بھی غیر صریح کہلاتا ہے. بھائی مفعول بھی صریح اور غیر صریح جانتے ہو یا نہیں؟ جی آپ پہلے بھی میں نے بتلایا ہوگا آپ کو کہ یہ جو حرف جر کے واسطے سے جب کسی اسم کو ہم فعل سے جوڑتے ہیں تو دراصل یہ فعل اس چیز میں براہ راست عمل کرنا چاہتا ہے لیکن براہ راست عمل نہیں کر سکتا، تو ہم درمیان میں واسطہ لاتے ہیں حرف جر کا. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں زید کے پاس سے گزرا، زید پر گزرا. اب میں کہتا ہوں مررت بہ، مررت زیدن کیوں نہیں کہتا میں؟ اس لیے کہ مررت فعل لازم ہے، یہ مفعول چاہتا ہی، یہ مفعول کو نصب دے ہی نہیں سکتا. اب ہمیں تو مفعول چاہیے اس کے لیے بھائی کہ میں کس پر سے گزرا ہوں؟ زید پر سے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور مررت تو مفعول کو نصب دے نہیں سکتا، تو زید کو ہم مفعول، تو پھر ہم حرف جر کی مدد لیتے ہیں بھائی، جو اس فعل کے مطابق ہوگا، موقع کے مطابق وہ حرف جر لے آئے. اور پھر میں نے کہا مررت بزیدن، کیا کہا؟ مررت بی. اب یہ زیدن مفعول ہے مررت کے لیے لیکن مفعول بھی صریح نہیں ہے، براہ راست اس کو نصب، بلکہ مفعول بھی کیا کہلائے گا؟ غیر صریح کہلائے گا. تو جو حرف جر جس پر داخل ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول بھی. مثلا آپ کہتے ہیں ضربت زیدن فی الیوم، یہ الیوم بھی کیا ہے مولانا؟ مفعول بھی ہے غیر. اگر میں کہتا ہوں ضربت زیدن الیوم، الیوم میں منصوب لے کر آتا ہوں پھر تو یہ مفعول فی ہے، کیونکہ مفعول فی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے جمہور نحویوں کے ہاں. اور اگر فی لفظوں میں آ جائے تو پھر تو اب یہ مفعول فی نہیں کہلائے گا جمہور نحویوں کے ہاں، بلکہ یہ کیا کہلائے گا بھائی؟ مفعول بھی غیر صریح کہلائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی تو بس جس پہ حرف جر داخل ہو جائے اور تو وہ فعل فعل کے لیے کیا کہلائے گا؟ مفعول بھی غیر صریح کہلائے گا بھائی. تو وہ جمہور نحویوں کو کیا مذہب میں نے بتلایا کہ مفعول فی صرف کس کو کہتے ہیں؟ جو منصوب ہوتا ہے اور جس پہ حرف جر داخل ہو جائے، جو مجرور ہو جائے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو نہیں کہتے. وہ تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی غیر صریح ہوا کرتا ہے، مفعول فی. لیکن صاحب قافیہ اپنی اصطلاح انہوں نے بیان کی بھائی،
انہوں نے جمہور سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جو فی کے ذریعے مجرور ہو وہ بھی مفعول فی ہے اور جو منصوب ہو وہ بھی مفعول فی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ جو جس پر فی داخل ہوا وہ بھی کیا ہے؟ مفعول فی، اور جس پر نصب تو ضربت زیدن الیوم، یہ الیوم بھی کیا ہے؟ مفعول فی۔ یہ تو جمہور بھی کہتے ہیں مفعول فی ہے، لیکن صاحب کافی کہتے ہیں ضربت زیدن فی الیوم، تو یہ مجرور بھی کیا ہے؟ مفعول فی ہے۔ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، لیکن جمہور نحوی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ غیر صریح کہتے ہیں۔ تو صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کیا اور اپنی اصطلاح ایک بیان کی کہ یہ جو مجرور فی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی مفعول فی ہے۔ معلوم ہوا ان کے نزدیک مفعول فی دو قسم پر ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، مجرور بھی آ سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ تو دیکھیے یہی بات اب کرنے لگے، وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ فِي، اور اس کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ فی کا معنی وہاں کیا ہو؟ وہاں فی کیا ہو؟ مقدر ہو۔ معلوم ہوا اگر فی مقدر نہیں لفظوں میں آ جائے تو وہ منصوب نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یا نہیں؟ یہی انہوں نے نصب کی شرط یہ ہے، معلوم ہوا اگر یہ شرط نہیں تو پھر مجرور ہوگا، لیکن ہوگا پھر بھی کیا؟ مفعول فی ہی ہوگا۔ یہ ان کی سمجھ، لیکن کوئی حرج نہیں مولانا، یہ اصطلاح کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ اصطلاح کا۔ صاحب کافیہ بہت بڑے علامہ ہیں مولانا اور امام دنیا ہے بھائی، تو ولا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی بخل نہیں، ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ جمہور کے نزدیک وہ مجرور مفعول بھی غیر صریح کہلائے گا، ان کے نزدیک وہ بھی کیا ہے؟ مفعول فی ہی ہے بھائی، جس پر فی داخل۔ اب یاد رکھو مفعول فی اس کو ظرف کہتے ہیں، یہ زمانے اور مکان کا نام ہے بھائی، اور یہ زمانہ بھی دو قسم پر ہے، مکان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک ظرف زمان مبہم ہے، ایک ظرف زمان محدود ہے۔ اسی طرح ایک ظرف مکان مبہم ہے، ایک ظرف مکان کیا ہے؟ محدود ہے۔ بھئی ظرف زمان مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، اور ظرف مکان محدود وہ ہے جس کی کوئی حد ہو۔ مثلا میں نے کہا دن کی حد ہے یا نہیں بھئی؟ جی، صبح سے لے کر شام تک یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ دن، اس کی ایک حد ہے۔ ہفتہ یہ بھی زمانے کا نام ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ کتنے دن پر مشتمل ہے؟ 7 دن کا جو زمانہ ہے اس کی حد معلوم ہے بھئی، یہ کیا ہے؟ ظرف زمان محدود ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں مہینے کی بھی ایک حد معلوم ہے، اتنے زمانے کا نام ہے، تو یہ بھی ظرف زمان محدود ہے۔ میں کہتا ہوں سال کی بھی حد کیا ہے؟ معلوم ہے، زمانے کا نام ہے اور محدود ہے، ظرف زمان محدود ہوا یہ۔ اور اسی طرح میں صدی کہتا ہوں، تو صدی کی بھی ایک حد کیا ہے؟ یہ کتنے زمانے کا نام ہے؟ 100 سال کا۔ تو ظرف زمان دو قسم پر ہوا، ایک محدود جس کی حد معلوم ہے، ایک وہ جس کی حد معلوم نہ ہو بھئی، جس کی کوئی حد متعین نہ ہو بھئی، جیسے وقت کا لفظ ہے، میں وقت بولتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آیا کتنا زمانہ مراد ہے؟ نہیں، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ دن کی مقدار تو متعین تھی، ہفتے کی مقدار تو متعین تھی، سال کی مقدار متعین، لیکن وقت کی مقدار تو یہ زمانہ ہے۔ اسی طرح میں حین کا لفظ بولتا ہوں، حین بھی عربی میں وقت کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ظرف زمان مبہم ہے۔ اسی طرح میں دہر کہتا ہوں، دہر کا معنی ہے زمانہ، تو اس کی کوئی حد ہے؟ کتنا زمانہ؟ تھوڑا یا زیادہ؟ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو ظرف زمان دو قسم پر، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود۔ مبہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، اور محدود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی حد متعین ہو بھئی۔ صورت سمجھ میں آئی بھئی؟
اور اسی طرح ظرف مکان بھی یاد رکھو دو قسم پر ہے، ایک ظرف مکان مبہم ہے اور ایک ظرف مکان محدود ہے۔ ظرف مکان محدود، اس کی مثال جیسے مدرسہ بھائی، مدرسہ بھائی تو یہ ایک جگہ ہے اور اس کی حد کیا ہے؟ معلوم ہے۔ بیت گھر، اس کی بھی کیا ہے؟ ایک حد معلوم ہوگی۔ مسجد یہ بھی جگہ ہے لیکن اس کی جگہ حد کیا ہوگی؟ متعین ہوگی، متعین ہر ایک کی حد۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ظرف مکان محدود ہے۔ شہر میں کہتا ہوں بھائی، شہر کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک حد متعین ہوتی ہے۔ ملک مثلا جو جگہ جو وہ سارے کیا ہیں بھائی؟ متعین ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہر ایک کی ایک حد متعین ہے، لیکن کچھ ظرف مکان ایسے ہیں جن کی حد متعین نہیں، وہ ظرف مکان مبہم کہلاتے ہیں، اور وہ ہیں 6 جہات مولانا۔ 6 جہتیں بھائی، 6 جہتیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یمین شمال امام خلف فوق تحت، یہ 6 جہتیں ہیں مولانا، 6 جہتیں، اور یہ مبہم ہیں، ان کی کوئی حد متعین نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی ان کی تو حد متعین ہے، ایک چیز میرے سامنے ہے تو میں کہوں گا تو سامنے کی تو حد معلوم ہے، سامنے کی حد تو کیا ہے؟ سامنے پڑی ہے بھائی، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، پیچھے نہیں، اوپر نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، بلکہ کدھر ہے؟ سامنے۔ بھائی سامنے کی بھی تو کوئی حد نہیں، اگر وہ چیز آپ سے 2 فٹ کے فاصلے پر پڑی ہو پھر بھی کہیں گے آپ سامنے ہے، آپ سے بھائی 1 میل دور ہے پھر بھی آپ کہیں گے سامنے ہے، اگر 1000 میل دور ہے پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ سامنے کی طرف ہے، یمین شمال یا خلف یا فوق یا تحت کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا یہ جہات کیا ہیں؟ 6 جہات مبہم ہیں، مبہم ہیں۔ یہ الی ما لا نہایہ تک جتنا مکان آئے گا سارے کو شامل ہے۔ دائیں طرف جتنا مکان ہے الی ما لا نہایہ تک اس سارے کو شامل، بائیں طرف شمال بائیں طرف جتنا الی ما لا نہایہ تک جو مکان ہے سب کو کیا ہے؟ شامل ہے بھائی۔ اسی طرح 6 کی 6 ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور انہی پر محمول ہے عندہ اور لدا بھی بھائی، جیسے 6 جہات مبہم ہیں، عندہ اور لدا بھی کیا ہیں؟ مبہم ہیں۔ عندہ کا معنی بھی پاس، لدا کا معنی بھی پاس، تو یہ ظرف مکان ہے لیکن مبہم ہے، کیونکہ آپ نے کہا زید عندی، زید میرے پاس ہے، تو بھائی پاس ہونے کا کیا معنی؟ وہ آپ کے دائیں ہو پھر بھی پاس ہے، بائیں ہو پھر بھی پاس ہے، آگے ہو پیچھے ہو اوپر ہو نیچے ہو، جس طرف بھی آپ کے قریب ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیدن عندی۔ تو کوئی تعین ہوا عندی کہنے سے؟ جی کوئی متعین مکان نہیں، اس کی حد نہیں۔ تو ظرف مکان بھی کتنی قسم پر ہے بھائی؟ 2 قسم پر، ایک کیا ہے جی؟ ایک مبہم ہے اور ایک مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، اور محدود وہ ہے جس کی حد متعین ہو گئی۔ اب یاد رکھنا ان میں سے جو ظرف مکان محدود ہے کون سا بھائی؟ ظرف مکان محدود، یہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا، یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا، جبکہ باقی تقدیر معنی فی کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس یہ ایک کو یاد رکھو، باقیوں کا حکم اس کے عکس خود ہی یاد ہو جائے گا۔ ظرف مکان محدود جو ہے مولانا میں نے کیا بتلایا آپ کو؟ تقدیر فی کو قبول ہے، وہاں پر فی کو کیا کرنا پڑے گا؟ لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا بھائی، ذکر کرنا پڑے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں میں مسجد میں بیٹھا، کیا کہوں گا؟ جلستو فی المسجد۔ آپ کہہ سکتے ہیں جلست المسجد، تقدیر فی کو قبول کر رہا ہے، یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا، تقدیر فی کو یہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں مثلا ضربت زیدن
فی الداری، میں نے زید کی پٹائی کی کہاں پر؟ گھر میں. اب دار کیا ہے؟ ظرف مکان محدود ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے خاص، اسی کو دار کہتے ہیں. اس سے خارج کو دار، مسجد کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے خارج کو مسجد نہیں کہتے. تو آپ نے یہاں ظرف مکان محدود ذکر کیا، ضربت زیداً فی الداری، تو یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے. یہاں فی کی تقدیر کو یہ قبول، آپ کہہ سکتے ہیں ضربت زیداً الدار، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظرف مکان محدود ہے یہ، اور یہ ظرف مکان محدود جو ہوتا ہے وہ تقدیر فی کو قبول، باقی سارے قبول کر لیتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ سارے قبول کر لیتے ہیں. جیسے مثلا میں کہتا ہوں قمت وقت قیامک، قمت وقت، میں کھڑا ہوا کس وقت؟ آپ کے قیام کے وقت. تو دیکھو وقت نے تقدیر فی کو قبول کیا یا نہیں بھائی؟ فی میں لایا ہوں قمت وقت قیامک، تو وقت منصوب آ گیا، اس نے کیا کر لیا؟ تقدیر فی کو قبول کر لیا. اسی طرح اور لے آؤ، یہ تو ظرف زمان مبہم تھا، ظرف زمان محدود لے آؤ. الیوم، بھائی ضربت زیداً الیوم، تو اس نے بھی کیا کر لیا؟ تقدیر فی کو قبول کر لیا. اسی طرح لے آؤ بھائی، کس کو لے آئے؟ ظرف مکان مبہم کو لے آؤ بھائی. مثلا زید قائم، یا یوں کو قمت امامک، قمت امامک، تو اس نے بھی کیا کر لیا؟ دیکھو تقدیر فی کو قبول کر لیا. لیکن وہ جو تھا ظرف مکان محدود تھا، وہ تقدیر فی کو قبول، وہاں لفظوں میں فی کو کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ وَظُرُوفُ الزَّمَانِ كُلُّهَا تَقْبَلُ ذَلِكَ، اور ظروف زمان سارے کے سارے قبول کر لیتے ہیں اس کو، یعنی تقدیر فی کو. ذالکہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظروف زمان سارے کے سارے قبول کر لیتے ہیں تقدیر فی کو بھائی، چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو، چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو. وَظُرُوفُ الْمَكَانِ ان کان مبہما قبل ذالک وَإِلَّا فَلَا، اور ظروف مکان جو ہیں اگر وہ کیا ہو بھائی؟ مبہم ہو، قبل ذالک، تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں. وَإِلَّا فَلَا، یہ کس سے استثناء ہوا؟ بھائی میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے واو آ جائے تو یہ استثناء کے لیے نہیں ہوتا بھائی، یہ دراصل کیا ہے؟ ان لا. میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو بھائی، تکرار کا تو آپ کو وقت ملتا نہیں ہوگا، مصروف لوگ ہیں، تو میں بار بار چیز کو دہرا دیتا ہوں. وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو، فلا کیا تھا؟ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ اگر ظرف مکان مبہم نہ ہو تو پھر وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرے گا. فلا يقبل تقدیر فی، تو تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا. وَفُسِّرَ الْمُبْهَمُ بِالْجِهَاتِ السِّتِّ، بھئی تفسیر کی گئی ہے مبہم کی. ظرف مکان مبہم کون سا ہے بھئی؟ کہتے ہیں اس کی تفسیر کی گئی ہے جہات ستہ کے ساتھ. 6 جہتیں ہیں بھئی جو میں نے بتلا دی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بھئی، امام خلف یمین شمال فوق تحت بھئی. وَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلَدَا، اور انہی پر محمول ہیں عِنْدَ اور لَدَا بھی بھئی. عِنْدَ اور لَدَا بھی کس میں سے ہیں؟ ظرف مکان مبہم پر محمول کیے گئے ہیں. کیوں؟ آگے آ رہا ہے. اور وَشِبْهُهُمَا، اور جو ان دونوں کے مشابہ ہیں، عِنْدَ اور لَدَا کے جو ان کے مشابہ ہیں وہ کیا ہیں؟ دونا اور سوا ہیں بھئی، دونا اور سوا بھئی، یہ دونوں بھی.
تو عندہ اور لدا ان کو بھی محمول کیا گیا ہے، اور ان کے جو مشابہ ہیں یعنی دون اور سوا کو بھی کس پر محمول کیا گیا ہے؟ ظرف مکان مبہم پر۔ بھئی ان کو ان پر کیوں محمول کیا گیا؟ یعنی وہ جیسے تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان کے مشابہ محمول کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں لِإِبْحَامِهِمَا بوجہ ان کے ابہام کے۔ بھئی ان میں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ ابہام۔ بھئی عند میں نے کہا زید عندی، تو میں نے بتلایا کوئی متعین ہوئی جگہ، بھئی ان میں بھی کیا ہے؟ عندہ، اس میں بھی ابہام ہے، بھئی ابہام ہے۔ صورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی؟ تو یہ عندہ اور لدا اور جو ان کے مشابہ ہیں دون اور سوا وہ بھی اس پر محمول ہیں ابہام کی وجہ سے۔ اسی طرح لفظ مکان لکثرتہ، لفظ مکان بھئی حمل علیہ عندہ وحمل علیہ لفظ مکان، عندہ پر عطف ہو رہا ہے بھئی، انہی 6 جہات پر محمول ہیں بھئی۔ کون بھئی؟ جی عندہ اور لدا بھی اور لفظ مکان بھی، یہ بھی کیا کر لیتا ہے مولانا؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بھئی وہ جو عندہ اور لدا ہے ان کو محمول کیا گیا جہات 6 پر۔ کیوں محمول کیا گیا؟ کیا وجہ بیان کی؟ لِإِبْحَامِهِمَا، جیسے ان میں ابہام تھا، عندہ اور لدا میں بھی کیا ہے؟ ابہام ہے۔ تو جب ان میں ابہام ہے تو جو ان کے مشابہ ہیں دون اور سوا ان میں بھی کیا ہے؟ ابہام ہے، ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اور لفظ مکان کو بھی محمول کیا ہم نے کس پر؟ جی وہ مبہم پر بھئی، کس پر؟ جہات مبہم پر۔ کس پر بھئی؟ ظرف مکان مبہم پر اس کو محمول کیا گیا بھئی، ظرف مکان مبہم پر بھئی۔ بھئی کیوں لفظ مکان کو کیوں اس پر محمول کیا گیا؟ کہتے ہیں لِکثرتہ، بوجہ اس کی کثرت کے، یعنی لِکثرت استعمالہ، بھئی کثرت یہ لفظ چونکہ کثیر الاستعمال ہے اس لیے اس کو بھی اس پر محمول کیا گیا، مبہم پر محمول کیا گیا۔ تو جیسے ظرف مکان مبہم تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے، یہ مکان بھی تقدیر فی کو کیا کر لیتا ہے؟ میں کہتا ہوں جلست مکانک، تقدیر فی کو قبول کیا یا نہیں کیا اس نے بھائی؟ میں آپ کی جگہ پر بیٹھا۔ صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو یہ کیوں بھائی؟ جی اس کو کیوں محمول کیا مبہم پر بھائی؟ یہ تقدیر فی کو کیوں قبول کر لیتا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے بھائی۔ کس کی وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ، اس ما کا عطف بھی اسی لفظ و مکان پر ہو رہا ہے یا عندہ پر ہو رہا ہے بھائی۔ وَحُمِلَ عَلَيْهِ عِندَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ لَفْظُ مَكَانِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ دَخَلْتُ، ما بعد دخلتو بھی اسی پر مبہم پر محمول ہے بھائی، یعنی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دخلت الدار، دخلت الدار بھائی، دخلت الدار بھائی، یہ تو ظرف مکان کیا ہے؟ الدار کیا آیا بھائی؟ ظرف مکان کون سا ہے؟ محدود ہے، اور اس میں تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا کرتا ہے؟ تقدیر فی کو قبول؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب یہ دخلتو کے بعد آ جائے تو پھر یہ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے، اور کس وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی وجہ بھائی؟ تو اب دخلت الدار کہنا صحیح ہوا، دخلت المسجد کہنا صحیح ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور نیز دخلتو کا لفظ بھی یاد رکھیں، اور نزلتو اور سکنتو ان دونوں کا بھی یہی حکم ہے۔ نزلتو دارا، میں گھر میں نازل ہوا یعنی اترا، پہنچا یعنی۔ وَسَكَنْتُ الدَّارَ، میں نے گھر میں رہائش اختیار کی، یہ بھی اسی پر محمول ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دخلتو، ما بعد دخلتو اور ما بعد
نزلتو اور ما بعد سکنتو، ان کا ما بعد بھی محمول ہے مبہم پر، یعنی مبہم جیسے تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے، ان کا ما بعد بھی کیا کر لیتا ہے؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے۔ علی الاصح، مذہب اصح کی پر بھئی، مذہب اصح پر بھئی، تو یہاں در اصل نحویوں کے دو مذاہب ہیں بھئی، یاد رکھو، یہ دخلتو، نزلتو، سکنتو، اس میں نحویوں کے دو مذاہب ہیں۔ میں نے کہا دخلتو دارا، نحویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ الدار مفعول بھی ہے، کیونکہ اس پہ دخول واقع ہوا ہے۔ دار کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں نہیں بھئی، یہ دخول کے بعد منصوب آتا ہے وہ مفعول بھی نہیں ہوتا، بلکہ مذہب اصح کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو دخلت دار، یا دار کیا ہے؟ ایک گروہ کے نزدیک مفعول بھی، اور صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اصح مذہب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے بھئی۔ اسی طرح نزلت الدار میں بھی اسی طرح ہوگا، سکنت الدار میں بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آ گئی بھئی۔ وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ، اور نصب دیا جائے گا مفعول فی کو بعامل مضمر، عامل مقدر کے ساتھ، جو عامل عامل کو حذف کرنا بھی جائز بھئی۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں متا تسافر، تو کب سفر کرے گا؟ متا تسافر، تو کب سفر کرے گا؟ آپ کہتے ہیں یوم الجمعتی، ای اسافر یوم الجمعتی، تو اب یوم الجمعہ ظرف ہے، اس کے اندر عامل کون تھا؟ اسافر، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ تو مفعول بتلانا یہ چاہتے ہیں مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور پھر یہ دو قسم پر ہے، یا تو آگے اس کی تفسیر آئے گی یا بغیر کسی تفسیر کے بھی اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ دو قسم، بغیر کسی تفسیر کے ہوگا یا تفسیر کے ساتھ۔ دیکھو خود بتلا رہے ہیں وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ، اور اس کو نصب دیا جائے گا عامل مقدر کے ساتھ، مقدر کے ساتھ، یعنی کہ بلا شریطۃ التفسیر، بغیر تفسیر کی شرط کے۔ میں نے یوم الجمعہ کہا، اسافر کو حذف کیا، آگے کوئی تفسیر آ رہی ہے اس کی؟ جی کوئی اور فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے بھائی؟ جیسے وہ جو آپ نے پڑھا تھا زیدن ضربتہ، زیدن کے اندر عامل ضربتہ ہے لیکن وہ محذوف ہے، تو آگے آنے والا ضربتہ کیا کر رہا ہے اس کی تفسیر؟ تو وہ کیا تھا؟ عامل مقدر تھا علی شریطۃ، اور ابھی جو میں نے کہا یوم الجمعتی، اس کے بعد تو کوئی فعل ہی نہیں آ رہا، تو یہ عامل مقدر ہے لیکن بلا شریطۃ، اور کبھی علی شریطۃ تفسیر ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ علی شریطۃ، تو اس کا عامل کو مقدر کرنا جائز، علی شریطۃ تفسیر بھی اور بلا شریطۃ تفسیر بھی۔ بلا شریطۃ تفسیر کی تو مثال میں نے ذکر کر دی، یوم الجمعہ میں نے کہا، آپ نے پوچھا تھا متا تسافر، میں نے صرف کیا کہا؟ یوم عامل کو حذف کیا اور آگے کوئی تفسیر بھی، اور تفسیر کی کیا مثال ہے؟ یوم الجمعۃ صمت فیہ، یوم الجمعۃ صمت فیہ۔ اب دیکھو یوم الجمعہ کیا ہے بھائی؟ ظرف ہے، اور اس کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل، اور وہ فعل کس کے اندر مشغول ہے؟ اس کی ضمیر کے اندر، صمت فیہ، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ یوم الجمعہ کو راجع ہے نا، روزہ رکھا میں نے کس دن کے اندر؟ جمعے کے دن میں، تو معلوم ہوا اب یوم الجمعتی ایک اسم ہے، اس اسم کے بعد ایک فعل آ رہا ہے، وہی مضمر عامل والا شریط تفسیر والی شرطیں یہاں لگائیں۔ یوم الجمعہ ایک اسم ہے، صوم تو اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے، اور یہ فعل مشغول ہے اس کی ضمیر میں، اور وہ کہاں ہے؟ فیہ، یہ فیہ کے آخر میں ہا ضمیر جو آ رہی ہے یہ کس کو راجع ہے؟ یوم الجمعہ کو۔ اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو اس ماقبل کے ظرف پر کیا کر دیں؟
مسلط کر دیں تو یہ اس کو کیا کر سکیں؟ نصب دے سکے. تو یوم الجمعہ اصل میں یوم الجمعہ صمت فیہ اصل میں کیا ہے؟ صمت یوم الجمعہ صمت فیہ. تو مفعول فی کے عامل کو مقدر کرنا اعلی شریطت تفسیر بھی جائز ہے اور بلا شریطت تفسیر بھی جائز ہے. جی یہ سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. چلیے مولانا ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.